یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو صبح اور شام، صبح شام اللہ کی تسبیح کرو اور کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ وہ اللہ تعالیٰ یصلی علیکم، اللہ تم پر درود بھیجتا ہے، یصلی علیکم صلات، یعنی اللہ تم پر صلات بھیجتا ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، تم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ اور وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے بھی تم پر صلات بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ صلات کا ایک مطلب سمجھ لیں، یہاں پر آگے بھی اگلے رکوع میں بھی یہ بات آئے گی۔ صلات ایسا لفظ ہے کہ اس کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے تو پھر اس سے مراد رحمت ہوتی ہے، یعنی اللہ صلات بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کرے تو اس کا معنی پھر رحمت بن جاتا ہے۔ اس صلات کے معنی مختلف ہیں، اور اگر اس کی نسبت صلات کی فرشتوں کی طرف کی جائے تو پھر اس کا معنی دعا بنتا ہے، اور اگر اس کی نسبت جو ہے وہ انسانوں کی طرف کی جائے تو پھر اس کا معنی درود و سلام بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر چونکہ نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف فرشتوں کی طرف ہے، اس لیے معنی یہ ہوگا کہ اللہ تم پر صلات بھیجتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تم پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ فرشتے تم پر صلات بھیجتے ہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں۔ ایک وصف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہ بنا کر بھیجا ہے، شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت ہے، آپ کی شہادت قولی بھی ہے، عملی بھی ہے اور اخروی بھی ہے۔ قولی شہادت یہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنا کر بھیجا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں آ کر اللہ کے احکامات اور اللہ کی جو ہدایات ہیں، اللہ کی کتاب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ تو گویا کہ یعنی آپ جب یہ فرماتے تھے مثال کے طور پر کہ اللہ کا حکم ہے تم نماز پڑھو، یا اللہ کا حکم ہے تم اس کے ساتھ شرک نہ کرو، تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے شہادت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی۔ اور پھر عملی شہادت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کہ عملی طور پر جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا جو دین تھا، جس طرح آپ نے زبانی پیش کیا، اس طرح عملی طور پر بھی اس کو پیش کیا۔ وہ سب کچھ اپنے آپ پر، اپنی صحابہ کرام پر اور اپنی معاشرے کے اندر اور مدینہ المنورہ میں اس کو نافذ کر کے پوری ایک حکومت قائم کر کے عملی طور پر بھی آپ نے دکھایا۔ اور ایک شہادت ہوتی ہے اخروی شہادت، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن دیں گے، کہ جب آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ وہاں پر بھی شہادت دیں گے کہ میں نے اے اللہ تیرا دین ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا ونذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، اور داعی بنا کر بھیجا ہے، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، باذنہ وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔